الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے مصطلح الحدیث میں یہ فرع ہے جس کا تعلق کسی قراءۃ علی الشیخ سے، یعنی فرع من فروعات قراءۃ علی الشیخ۔ جو طریقہ تحمل ہے کل 8 اقسام ہے، اس میں سے دوسرا طریقہ پڑھ رہے تھے القراءۃ علی الشیخ، دوسری قسم ہے، اسی سے متعلق مسائل ہیں۔ اور آج کا مسئلہ یہ ہے کہہ رہے ہیں اذا حدثہ بحدیث ثم قال لا تروه عنی او رجعت عن اسماعک ونحو ذلك ولم يبت مستندا سوى المنع اليابس او اسمع قوما فخص بعضهم وقال لا اجيز لفلان ان يروي عني شيئا فانه لا يمنع من صحة الرواية عنه۔ کہہ رہے ہیں ابن الصلاح رحمہ اللہ کہ اگر کوئی شیخ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر شیخ حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث سنانے کے بعد کہہ دے کہ مجھ سے مت روایت کرنا، یا میں رجوع کرتا ہوں، جو میں نے حدیث سنایا ہے اس کو واپس لیتا ہوں، گویا کہ میں نے نہیں سنایا حدیث، گویا کہ میں نے حدیث نہیں بیان کی، میں اس کو واپس لیتا ہوں، یا طلباء کو منع کر دے کہ مجھ سے کوئی بھی روایت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا اس شیخ سے طلباء کا احادیث روایت کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ اگر شیخ نے حدیث بیان کرنے کے بعد منع کر دیا کہ مجھ سے یہ حدیث مت روایت کرنا، یا میں اسے واپس لیتا ہوں، گویا کہ میں نے احادیث نہیں بیان کی ہیں، تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ کیا طلباء اس شیخ سے جس نے منع کر دیا ہے وہ حدیثیں روایت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں اگر شیخ صرف مجرد یعنی خالص منع کرتا ہے اور کوئی سبب ذکر نہیں کرتا وہاں پر کہ کیوں نہیں روایت کرنا، ٹھیک ہے، صرف منع کر دیتا ہے اور کوئی اس کی وجہ یا سبب جو کہ یعنی سبب اس طرح سے ہو جس سے کہ ہاں روایت کرنا جائز نہیں ہوگا، اس طرح کا کوئی سبب نہیں ذکر کرتا ہے تو پھر روایت کرنا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر شیخ کہتا ہے کہ مجھ سے مت روایت کرنا یہ حدیثیں کیونکہ مجھے شک ہے ان روایات کے بارے میں، جو میں نے بیان کیا اس میں کچھ شک ہے، یا مجھ سے اس میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی ہے، میں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں غلطیاں ہیں، اگر اس طرح کی چیز ذکر کرتا ہے شیخ تو گویا کی روایت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خالص صرف منع کرتا نہیں بھائی مجھ سے کوئی حدیث نہ روایت کرے، میں نے جو بیان کیا اس کو واپس لیتا ہوں، تو صرف خالص اتنا کہنے سے صرف، اور کوئی اسی کو کہا ہے وَلَمْ يُبْدِ مُسْتَنَدًا سِوَى الْمَنْعِ الْيَابِسِ، اور ظاہر نہ کرے محدث یعنی شیخ وہ کوئی مستند یعنی کوئی ایسی چیز دلیل جس سے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ اس میں خطا ہوئی ہے روایت میں یا کوئی شک ہے شیخ کو، سوائے منع یابس کے، یابس مانے سوکھا ہوتا ہے، یعنی خالص صرف منع کر رہا، مجرد منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں روایت کرنا اس کا ممنوع نہیں ہوگا بلکہ صحیح ہوگا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک دوسرا مسئلہ یہ یہاں پر یہ ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ شیخ حدیث بیان کیا، طلباء کے سامنے احادیث کو بیان کیا، سنایا روایتوں کو، اسماع کیا، پھر اس کے بعد کہے کہ فلاں فلاں کو اجازت نہیں ہے مجھ سے احادیث روایت کرنے کی اور فلاں فلاں روایت کر سکتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو خاص طور سے کچھ لوگوں کو منع کر دے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو اجازت دے، تو پھر ایسی صورت میں شیخ کے اس جو منع کیا شیخ نے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک کا روایت کرنا اس کے لیے ان سے اس شیخ سے روایت کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ یعنی کوئی وجہ ہے یا سبب ہے، یا یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں روایت کر سکتے ہیں اور فلاں کو میں اجازت نہیں دیتا ہوں فلاں نہ روایت کرے، تو اس کے لیے بھی روایت کرنا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، جائز ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھائی وہی حدیث، سیم حدیث، ساری حدیثیں وہی سارے لوگوں کے سامنے بیان کی گئی، تو بعض لوگ روایت کر سکتے، بعض لوگ کیسے نہیں روایت کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، جب ان کے لیے روایت کرنا جائز ہوگا تو اوروں کے لیے بھی روایت کرنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے عبارت کو سمجھ لیجیے یہاں پر اذا حدثه بحديث ثم قال. اذا حدثه یعنی اذا حدث الشیخ الراوی یعنی راویا یا طالبا، شیخ کسی طالب علم سے کوئی حدیث بیان کرے، ثم قال پھر کہے لا تروی عنی، اس حدیث کو مجھ سے نہ روایت کرنا، او رجعت عن اسماعک، یا میں تم سے حدیث سنانے کو واپس لیتا ہوں، یعنی تحدیث کو واپس لیتا ہوں، ونحو ذلک، یا اسی جیسی کوئی بات کہے، ولم یبدی مستندا سوى المنع الیابس، اور کوئی مستند کوئی دلیل ذکر نہ کرے منع کرنے کی، وجہ اس کو کہتے ہیں، کوئی وجہ سبب ظاہر نہ کرے سوائے خالص منع کے. یا پھر ایک مسئلہ یہ ہو گیا، او اسمع قوما، یا میں فلاں کو کچھ لوگوں کو یعنی سناتا ہوں حدیث، فخص بعضهم، ان میں سے بعض کو خاص کر دے، وقال لا اجیز لفلان ان یروی عنی شیئا، میں فلاں کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز روایت کرے. فإنه، اب یہاں پر حکم بیان کر رہے ہیں، مسئلہ ہو گیا، یہاں پر حکم کر رہے ہیں فإنه لا يمنع من صحة الروایت عنه، تو یہ چیز مانع نہیں، یعنی شیخ کا یہ کہنا یہ مانع نہیں ہے اس سے روایت کرنے کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی اس سے روایت کرنا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. ولا التفات الى قوله، اور شیخ کے اس قول کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وقد حدث النسائی عن الحارث بن مسکین والحالۃ هذه، اور امام نسائی نے حارث بن مسکین سے ایسی حدیثیں روایت کی ہیں، بیان کی ہیں، اور ان کی حالت یہی تھی، یعنی انہوں نے منع کیا تھا اور چپکے سے آ کر کے چھپ کر کے ان کے مجلس میں یہ حاضر ہوتے تھے، حدیث کا سماع کرتے تھے. وافت الشیخ ابو اسحاق الاسفرائینی بذلک، اور ابو اسحاق اسفرائینی نے اسی کا فتویٰ دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جائز ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اس کے بعد القسم الثالث، ہاں کوئی مسئلہ، کوئی اشکال، کوئی بھی وجہ ہو، شیخ مطلب کوئی بھی وجہ رہی ہو، کسی سے کوئی بات ہو، کسی طالب علم سے کہے کہ، یا شیخ ناراض ہو کر کے کہہ دے کسی بات پر کہ میں کوئی مجھ سے مت روایت کرنا حدیث، تو کیا اس طرح سے اگر کہہ دیا شیخ نے تو پھر روایت کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے یہاں پر. ہاں اگر شیخ نے کوئی وجہ بیان کر دی کہ اس وجہ سے نہیں روایت کرنا کیونکہ مجھے شک ہے ان روایتوں میں، مجھے وہم ہو رہا ہے حدیث میں، یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو اگر کوئی اس طرح سے دلیل ذکر کرے، کوئی سبب ذکر کرے، تو پھر روایت کرنا صحیح نہیں ہوگا. لیکن خالص صرف ایسے منع کر دے کہ بھائی مجھ سے روایت مت کرنا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے روایت کرنے میں، روایت کرنا صحیح ہوگا. ہاں تو روایت کر سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، روایت کرے گا. اور حدیث سننے میں کیا، کوئی سننے میں اس کی غلطی ہوئی ہے؟ ہاں کوئی مانع نہیں ہے. کوئی ایسا سبب ذکر کرے وہاں پر شیخ جو کہ اس روایت کے لیے مانع نہ ہو، روایت سے اس کا تعلق نہ ہو. مثلا کوئی کہے کہ میں نے فلاں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے سنا نہیں، لہذا اس کو مت مجھ سے روایت کرے، تو یہ کوئی بات ہوئی؟ یہاں پر روایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی شیخ بھی مان لیجیے کہ ناراض ہو جائے کسی بات پر، یا کوئی بھی وجہ رہی ہو، انسان ہی ہوتے ہیں، کسی بھی سبب سے کسی وجہ سے منع کر دے، تو خالی اگر صرف منع کر دیا ایسے تو اس سے یعنی، یا مثلا کوئی اختلافی مسئلہ ہو، کسی مسلکی مسئلہ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، جس سے کہہ دے کہ بھائی مجھ سے فلاں روایت نہ کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس نے احادیث کا سماع کیا تو اجازہ کی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، اگر اس شیخ کی زبان سے راوی نے سنا ہے یا قراءہ کے طریق سے تحمل کیا ہے، پھر منع کر رہا ہے شیخ کی مجھ سے روایت نہ کرنا، یہاں پر بات الگ ہے. اور ایک اجازہ کہ شیخ اجازت دے، حدیث نہیں سنایا کہ مجھ سے فلاں فلاں روایتیں کر سکتے ہیں، تو جس کو اجازت دے گا وہی روایت کرے گا، جس کو اجازت نہ دے، یہ آگے بات آ رہی ہے، آگے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر سماع کے طریق سے یا قراءہ کے طریق سے جس نے تحمل کیا ہے حدیث کا، اب شیخ اس کو منع کر رہا ہے، تو اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد ہے القسم الثالث الاجازہ، یعنی القسم الثالث من طرق تحمل الحدیث الاجازۃ، جو تحمل حدیث کے جو طرق ہیں ان میں سے تیسری قسم ہے، اور کیا ہے وہ؟ اجازہ ہے. اجازہ کیا ہے؟ اجازہ یہ ہے کہ شیخ کی زبان سے راوی نے سنا ہے یا قراءہ کے طریق سے تحمل کیا ہے، پھر منع کر رہا ہے شیخ کی مجھ سے روایت نہ کرنا، یہاں پر روایت کرنا صحیح نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اجازہ کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ. اجازہ یجیز اجازتن کے معنی تو جانتے ہیں، اجازت دینا. سنیے مسئلہ بتا رہا ہوں، سنیے غور سے. الاجازہ جانتے ہیں، اجازہ یجیز اجازتن، اجازت دینا. کہا جاتا ہے اجاز فلان فلانا بکذا، فلاں نے فلاں کو فلاں چیز کی اجازت دی. اذا اباحہ لہ وسیرہ جائزا بعد ان کان محظورا علیہ، یعنی کوئی چیز کسی کے لیے ممنوع ہو، کسی نے کسی چیز سے منع کیا، اس کے بعد اس کو کیا کرے؟ اجازت دے دے تو کہتے ہیں اجازت دینا. دوسرا یہ بھی معنی ہے، کہتے ہیں اجاز فلان المکانہ، فلاں، یہ لغوی معنی بتا رہا ہوں، فلاں آدمی نے فلاں جگہ کو تجاوز کر دیا، پار کر گیا. اذا خلفہ وراء ظہرہ، اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دے، پار کر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اجاز فلان المکانہ. ٹھیک ہے، تو اسی یہ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے. اصطلاح میں کیا معنی ہوتا ہے اجازہ کے؟ دو معنی بتائے میں نے. اور اصطلاح میں کہتے ہیں اذن الشیخ فی الروایت عنہ اما بلفظہ و اما بخطہ. اذن الشیخ فی الروایت عنہ اما بلفظہ و اما بخطہ، شیخ کا اجازت دینا کسی کو اس سے روایت کرنے کی، یعنی کسی کو شیخ اجازت دے کہ وہ مجھ سے حدیث روایت کرے، چاہے لفظی طور پر زبانی طور پر اجازت دے یا لکھ کر کے اجازت دے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اجازہ کی تعریف ہو گئی، اصطلاحی تعریف. اب اجازہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اجازہ کی کئی قسمیں ہیں. اجازہ جو ہے اس کی کئی صورتیں ہیں، اور اس کی تعداد میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے اہل علم کا. امام سیوطی رحمہ اللہ نے کل 9 قسمیں ذکر کی ہیں کہ اجازہ کی کل 9 قسمیں ہیں یا 9 صورتیں ہیں اس کی. جبکہ ابن الصلاح یہاں پر جو مصنف ہے ابن الصلاح رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے 7 ذکر کیا. کتنے تعداد؟ 7. تو جو یہ اختلاف ہے یہاں پر امام نووی اور امام سیوطی کے درمیان، یعنی کچھ علماء دو قول ہے یہاں پر کہ 7 اور 9 کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، بلکہ اختلاف کیا ہے؟ یہ صوری ہے. اختلاف حقیقی اور اختلاف صوری سمجھتے ہیں؟ جیسے جمع بین الصلاتین پڑھے ہوں گے حدیث میں، جمع بین الصلاتین، ایک جمع صوری ہوتا ہے اور ایک جمع حقیقی ہوتا ہے. تو جمع صوری اور جمع حقیقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اسے ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک جمع تقدیم یا جمع تاخیر صوری، جیسے اگر ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھا جائے، عصر کا وقت داخل ہو گیا، عصر کے وقت میں پڑھا جائے تو اس کو کیا کہیں؟ جمع حقیقی کہا جائے گا. ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت آ گیا، اب عصر کے وقت میں ظہر کو جمع کیا جائے تو اس کو جمع حقیقی کہیں گے. اور جمع صوری کیا ہے کہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، ظہر کا بالکل آخری وقت ہے، ظہر کا آخری وقت ہے، اس میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے فوراً بعد ہی عصر کا وقت ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد، نہیں عصر کا وقت ہو جاتا ہے، تو آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ اس کے وقت میں. تو ہر نماز کو آپ نے اس کے اپنے اپنے وقت میں پڑھی. لیکن یہ جمع تو ہے، صورتاً جمع ہے، لیکن حقیقتاً جمع ہے نہیں، حقیقت میں جمع نہیں. اسی طرح سے یہ بھی ہے، یعنی صورتاً تو جمع ہے، یعنی صورتاً تو یہ یعنی کیا کہتے ہیں 9 ہے، اختلاف ہے، یہ کہہ رہے ہیں اختلاف ہے. صورت اگر شکل دیکھا جائے تو اختلاف کی شکل ہے، لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں اختلاف صوری یا خلاف صوری. تو یہاں پر اختلاف یہ حقیقی نہیں، اختلاف صوری کیسے ہے؟ کیونکہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے جو 9 صورتیں بیان کی ہیں، انہوں نے جو 7 سے جو زائد 2 صورتیں ہیں ان کو
کیا کیا ہے؟ الگ سے کر دیا، انہیں 7 صورتوں میں سے ایک الگ الگ 2 صورتیں نکال دی ہیں، اس لیے 9 تعداد ہو جاتی ہے۔ اور امام نووی اور ابن صلاح رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کو کیا کیا ہے؟ انہیں 7 میں شامل کر دیا ہے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک ہی مانا جائے، کسی نے اس کو 2 مانا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اسی کو الگ الگ مان لیا جائے تو اس کو کہیں گے کہ یعنی الگ قسم ہے، لیکن اگر اسی کو ایک ہی قسم شمار کیا جائے تو اس کو ایک ہی مانا جائے گا۔ اس لحاظ سے تو یہاں پر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس خالی شکلاً اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد پہلے جو قسم ہے وہ ہے ان یجیز معینا لمعین۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد کتاب کے عبارت پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں صحیح سے۔ پہلی جو قسم ہے ان یجیز معینا لمعین، کہ شیخ کسی معین راوی کو کسی معین کتاب کی اجازت دے، ٹھیک ہے؟ مثال اس کی کیا ہوگی؟ مثلا شیخ کہے اجزتک او اجزتکم صحیح البخاری، کہ میں کسی خاص طالب علم کہے یا چند طلبہ ہو سامنے اجزتک ان تروی عنی صحیح البخاری، مثلا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے صحیح بخاری روایت کرو۔ تو دیکھیے طالب علم سامنے موجود ہے، معین طالب علم ہے، یا کہے اجزت فلانا ان یروی عنی صحیح البخاری، میں فلاں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے صحیح بخاری کی روایت کرے، ٹھیک ہے مشائخ؟ سن رہے ہیں غور سے؟ تو یہ کیا ہوا؟ الاجازت لمعین فی معین، الاجازت لمعین فی معین، جس کو میں نے کہا ان یجیز معینا لمعین، کسی معین طالب علم کو الاجازت لمعین فی معین، کسی معین طالب علم کو کسی معین مخصوص کتاب کی اجازت دینا۔ اور یہ اجازہ کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اجازہ کی جتنی ساری قسمیں ہیں سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ لیکن کون سے اجازہ؟ اجازہ کی ایک اور قسم ہے اجازہ المجردہ عن المناولہ، اور ایک ہے الاجازہ مع المناولہ۔ تو ایک اجازہ نہیں، اجازہ کے ساتھ ساتھ مناولہ بھی ہو، یہ قسم آئے گی آگے، مناولہ قسم ہی ہے، طرق تحمل میں سے ایک طریق ہی ہے المناولہ، جس میں شیخ کیا کرتا ہے؟ طالب علم کو کوئی کتاب دے کہ یہ فلاں کتاب ہے، یہ میری مرویات ہیں، میری روایتیں ہیں، یہ تم میں دیتا ہوں، اس کو تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو۔ تو اس میں دیکھیے اجازہ بھی ہے اور کیا ہے؟ مناولہ بھی ہے، شیخ کتاب بھی دے رہا ہے۔ تو یہ تو الگ، یہ اور دوسری شکل ہوگی۔ لیکن جو اجازہ، جس اجازہ میں مناولہ نہیں ہوتا ہے، اس میں شیخ کتاب نہیں دیتا ہے، صرف مجرد خالص اجازت دیتا ہے روایت کی، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام اجازتوں، مطلب اجازہ کی جو قسمیں ہیں اس میں سب سے اعلیٰ قسم ہے یہ اجازہ کی، الاجازۃ لمعین فی معین، ٹھیک ہے مشائخ؟ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی اس اجازہ جو کوئی شیخ اجازت دے اور وہ اجازہ معینہ ہو، یعنی الاجازۃ لمعین فی معین، معین طالب علم کو معین کتاب کی اجازت دے، اور اس طریق سے حدیث کو روایت کرنا، پھر اس پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح سے تحمل کی ہوئی روایت کو ہم دوسروں تک روایت کر پہنچا سکتے ہیں؟ روایت کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ اسی طرح سے اس پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں اہل علم کے۔ جمہور اہل علم، جمہور محدثین کی جو رائے ہے کہ اس کو روایت کرنا اور اس پر عمل کرنا دونوں جائز ہے۔ روایت کرنا، مناولہ کی بات کہاں ہو رہی ہے مشائخ؟ مناولہ کی بات تو میں نے بیچ میں جملے معترضہ ہے، وہ یہاں اجازت ان یجیز معین لمعین، جب اجازہ کیا ہو؟ کسی معین کے لیے ہو، کسی معین کتاب کی ہو،
تو یہ جو ہے اجازہ جس میں مناولہ، اس میں مناولہ نہیں ہے، ایک اجازہ قسم ہے جس میں مناولہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی بحث آگے آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن جس میں مناولہ نہیں ہوتا ہے، اجازہ مجردہ عن المناولہ جو ہوتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ قسم ہے اجازہ کی یہ. کیوں اعلیٰ ہے؟ کیونکہ اس میں طالب علم بھی معین، کتاب بھی خاص معین، جس کو روایت کرنا اسے وہ بھی معین. کتاب کی اجازت دے یا کوئی حدیث خاص، فلاں حدیث مجھ سے تم روایت کر سکتے ہو، تعین کر دے حدیث کی، یا فلاں فلاں چند حدیثوں کی تعین کر دے کہ تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو، یا صحیح بخاری کی جو روایتیں ہیں، صحیح بخاری کو تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو، یعنی میری طریق سے، میرے سند سے، جو میری سندیں ہیں اس سند سے تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو. یہ ہے اجازہ کا مطلب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا مشائخ؟ کیونکہ جیسے آج کل بہت سے علماء ایسے موجود ہیں، یعنی وحیدی صاحب کے پاس بھی اجازہ، بہت ساری کتابوں کا اجازہ ہے، آپ ان سے لے سکتے ہیں جا کر کے، صحیح بخاری وغیرہ کا، ہاں صحیح بخاری کا یا کچھ اس طرح سے کچھ کتابوں کا اجازہ ان کے پاس ہے، جو انہوں نے اپنے آج کل کیونکہ اجازہ ہی چلتا، کوئی اس طرح سے حدیث وغیرہ کا پوری کتابوں کا سماع تو کوئی کرتا نہیں ہے، بس ایک سلسلہ اسناد کو باقی رکھنے کے لیے ایک شرف کی بات ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے بطور شرف اس کو لوگ رکھتے ہیں، سلسلہ اسناد باقی رکھتے ہیں کہ مطلب وحیدی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے شیخ سے اجازہ لیا ہے، اس طرح سے وہ اپنے شیخ سے، اس طرح سے سلسلہ اسناد اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے. یعنی مثلا صحیح بخاری کا تو امام بخاری تک سلسلہ پہنچے گا، پھر امام بخاری کے بعد صحیح بخاری میں ساری سندیں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، اس سند سے ہم اللہ کے رسول تک گویا کہ پہنچ جاتے ہیں. تو وہی اجازہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اس میں بات کرتے ہیں کہ علماء یعنی اس کا حکم کیا ہے. تو جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس طریقے سے یعنی اجازہ جو معینہ ہوتا ہے، یعنی الاجازۃ لمعین فی معین، یہ جو اجازہ کی قسم ہے، اس سے روایت کرنا اور اس سے روایت کو ہی، اس سے حاصل کی ہوئی روایتوں پر عمل کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو جو معین جس کو اجازت دے رہا معین کے لیے نہیں، کسی خاص کر رہا تو وہی روایت کرے گا نا، دوسرے کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ اجازہ عامہ وہ بات ہے آگے آ رہی ہیں، وہ تو دوسری قسم ہے. غیر معین کو میں اجزت للمسلمین کہے صحیح البخاری، تو آگے صورتیں آ رہی ہیں کہ کبھی یعنی جو ہوتا ہے معین طالب علم ہوتا ہے، معین کتاب ہوتی ہے، اور کبھی غیر معین طالب علم ہوتا ہے، معین کتاب ہوتی ہے، کبھی یعنی دونوں غیر معین طلبہ غیر معین، اسی طرح سے کتاب بھی، روایت بھی غیر معین، ٹھیک ہے. مجہول، کبھی کبھی مجہول بھی ہوتا ہے پورا، آگے وہ ساری قسمیں آئیں گی. تو اجازہ عامہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ قسمیں بعد میں اس کو بیان کروں گا، لیکن یہاں پر جو اجازہ کی جو قسم ہے اس میں سے پہلی قسم ہے الاجازۃ لمعین فی معین. اس کے بارے میں اس کا حکم ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے، اس طریقے سے روایت کرنے کا کیا حکم ہے. تو جمہور اہل علم کی رائے ہے کہ جائز ہے. ایک دوسرا قول ہے کہ جائز نہیں ہے، بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہ باطل ہے، ٹھیک ہے. انہی میں سے ہیں شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، کہتے ہیں لو جازت الاجازۃ لبطلت الرحلۃ. شعبہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر اجازہ جائز ہو جائے تو پھر بھئی رحلہ، طلب علم کے لیے سفر کرنا وغیرہ کیا باطل ہو جائے؟ کوئی سفر کرے گا نہیں، گھر بیٹھے اجازہ حاصل کر لو، کسی سے لکھوا کر کے یا کسی طرح سے اجازہ حاصل کر لو، کہیں جا کر کے علم حاصل کرنے کی یا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی دلیل ہے، تعلیل ہے، یعنی دلیل کے طور پر تعلیل ہے، یہ علت ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں جائز نہیں ہے اجازہ یہ، اور اس سے تحمل کرنا. تو اس کا جواب دیا ہے علماء نے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو بطلت الاجازۃ لضاع العلم، کہ بھئی اگر اجازہ باطل ہو جائے، اس کو باطل ہم کہہ دیں کہ اجازہ باطل ہے، تو پھر علم کیا ہو جائے گا؟ اس طرح سے علم ضائع ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، اگر یعنی کسی کے پاس مطلب یعنی اگر اجازہ صحیح نہ ہو، تو آج کل جو لوگوں کے پاس ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے، صحیح بخاری کا اجازہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر صحیح بخاری جو ہمارے پاس موجود ہے، صحیح بخاری جو کتاب موجود ہے، ہم نے امام بخاری سے سنا ہے، تب کوئی طریقہ ہے اس کو روایت کرنے کا؟
ہاں تو وہی صرف روایت کر سکتے ہیں، گویا کہ وہی صرف عمل کر سکتے ہیں اس پر، اور باقی لوگ ہاں تو اور کسی کو دیں گے تو جس کو ہے صرف وہی عمل کرے، صحیح بخاری پر کوئی اور نہیں عمل کر سکتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے اقوال علماء کے، بہت سارے علوم کیا ہو جائیں گے اس طرح سے، اگر یہ ہو کہ بھائی انہوں نے ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی یا اس کو نقل کرنے کی یا اس کو روایت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فلاں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، اس کو نقل کر سکتے ہیں ہم اگر اجازت نہ ہو تو. پھر اگر اس طرح کہا جائے کہ اجازہ کے طریق سے حاصل کی ہوئی چیز گویا کہ باطل ہے، اس سے روایت نہیں کیا جا سکتا ہے یا اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے تو علم ضائع ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے ایک دوسری علت بیان کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ اجازہ یہ جائز نہیں ہے، باطل ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص کسی اجزت لک ان تروی عنی ما لم تسمع، یہاں پر یہ نہیں جیسے کوئی شخص کہے، یہاں پر اسی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اجزت لک ان تروی عنی ما لم تسمع، کہ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ حدیثیں روایت کرو جس کو تم نے مجھ سے سنا نہیں ہے. یہی تو مطلب ہوا، صحیح بخاری کی حدیثیں تم نے سنا نہیں ہے لیکن صحیح بخاری کی حدیثیں تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو، وہ میری مسموعات ہیں، میں نے فلاں شیخ سے اس کو روایت کیا، لہٰذا میرے طریق سے تم روایت کر سکتے ہو. تو گویا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے کسی کہے کہ جو تم نے نہیں حدیثیں سنی ہے وہ بھی مجھ سے روایت کر سکتے ہو، تو کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّهُ قَالَ أَجَزْتُ لَكَ أَن تَكْذِبَ عَلَيَّ، تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ پر جھوٹ بول سکتے ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے شریعت میں کسی ایسے چیز کی روایت کی اجازت دینا جس کو اس نے نہیں سنا ہو، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو اجازہ کے طریق سے جو روات احادیث کا تحمل کرتے ہیں تو ان احادیث کو روایت کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، روایت کرنے کے لیے اس کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں جن الفاظ کے واسطے سے ہی وہ روایت کر سکتا ہے، اور اس میں وہ بیان کر دیتا ہے کہ ہاں ہم نے اس حدیث کا تحمل کیسے کیا ہے. مثلا کہے گا کہ اخبرنی فلان اجازتاً، ٹھیک ہے، اجازتاً، تو وہاں پر اس کے صیغے ہیں، کچھ مخصوص صیغے ہیں، یا اجازنی فلان، اجازنی فلان، اس طرح سے وہاں پر حدیث روایت کرتے وقت راوی جو ہے طالب علم حدیث کو روایت کرے گا تو ان مخصوص الفاظ کے ذریعے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ کہاں ہوا؟ جھوٹ ہے یہ، بالکل نہیں جھوٹ ہے. ہاں اگر یہ کہے وہاں پر راوی سمعت فلانا تو یہ تو غلط ہو جائے گا کہ بھئی سنا نہیں ہے اور کہہ رہا سمعت فلانا، یا حدثنی فلان اخبرنی فلان کہے. جب وہاں پر اجازہ یعنی اس کو مقید کر دیا گیا کہ ہاں اجازہ کے طریق سے اس کو حاصل کیا ہے، تو پھر گویا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا. تو اور بھی اس میں اقوال ہیں، قال فلان اجازتاً، نہیں تو اس طرح سے نہیں کہیں گے روایت کرتے. جو اب وہاں جب روایت مقصود روایت کرنا ہوگا، حدیث کو روایت کرنا، تو نہیں یہاں بطور دلیل، بطور حجت یا استدلال آپ کہہ سکتے ہیں قال الامام بخاری، لیکن جہاں قصد آپ کے کیا ہے حدیث کو روایت کرنا طلباء کے سامنے کہ آپ روایت کر رہے ہیں، وہ اگر ارادہ ہے آپ کا تو پھر وہاں قال نہیں کہیں گے بلکہ قال البخاری اجازتاً کہیں گے. ٹھیک ہے. اور بھی اس کے علاوہ اقوال ہیں، ٹھیک ہے. بھئی یہاں پر اجازت اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ کہنا کہ تم نے سنا، یہ صحیح بخاری کے اندر جو روایتیں ہیں، شیخ کیا کہتا ہے وہاں پہ، صحیح بخاری میں موجود روایتیں تمام احادیث کو میں مثلا جیسے کوئی امام بخاری سے کس نے سنا ہے، امام بخاری کے شاگرد ہیں فربری، ٹھیک ہے، فربری نے امام بخاری سے سنا ہے. اب فربری احادیث کو دوسروں تک بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری کو روایت کر رہے ہیں، صحیح بخاری جو ہے پوری انہوں نے سن رکھی ہے. اب وہ کیا کریں، ان کے سامنے کچھ طلباء ہیں، وہ کہیں کہ دیکھو اس کتاب کو صحیح بخاری کو میں امام بخاری سے روایت کرتا ہوں، میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے طریق سے صحیح بخاری میں موجود روایتوں کو تم روایت کر سکتے ہو. ٹھیک ہے.
اب سمجھ میں آیا؟ یہی معنی ہوتا ہے اجازہ کا. یہ نہیں وہاں پر کہہ رہا کہ تم یعنی حدیث کو روایت کرنا گویا کہ میں نے، تو یہاں پر ایک اجازت، صرف اجازت اذن ہے کہ وہ یعنی اس راوی سے جس نے کہ فلاں اپنے شیخ امام بخاری سے مثلا سنا ہے، وہ اجازت دے رہا کہ تم میرے طریق سے روایت کرتے ہو. کیا کہو گے؟ اجازنی فلان قال حدثنا الامام بخاری قال الامام بخاری حدثنا فلان الى آخرہ. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اس طرح سے یہ مطلب ہوتا ہے اجازہ کا. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے ان کو سنا ہے. اگر اس طرح سنا کہے گا کہ میں نے سنا ہے فروری کو یا فلاں کو حدیث بیان کرتے ہوئے، تب تو جھوٹ ہو جائے گا یہ. تو علم کو باقی رکھنے کا ٹھیک ہے ایک طریقہ ہے کہ اجازت کے طریقے سے اس کو باقی رکھیے، گویا کہ ایک سلسلہ باقی ہے، بیچ میں کہیں پر یعنی کوئی انقطاع نہیں ہے، وہ علم بالکل سلسلہ کے ساتھ باقی ہے. تو قرآن مجید بھی آج ایسے ہی محفوظ ہے، قرآن کتابتاً بھی اسی طرح سے روایتاً بھی، دونوں طریق سے قرآن مجید محفوظ ہے. آج بھی قرآن کا یعنی سلسلہ اسناد جو ہے صحابہ کرام تک، اللہ کے رسول تک اس کی سند پہنچتی ہے، اور مصحف میں لکھا ہوا بھی وہ محفوظ ہے، اسی وقت اس کو محفوظ کر دیا گیا تھا. تو اسی طرح سے حدیثیں بھی جو ہے اس کی جو کتابیں ہیں وہ ہم تک جو کتابیں پہنچتی ہیں، مثلا امام بخاری صحیح بخاری جو ہے ہم تک ایک سلسلہ اسناد اس کا ابھی تک باقی چلا آ رہا ہے، وہ ہم تک یعنی کتابوں میں اس کو مدون کر دیا گیا. تب تو سند کے یعنی حاجت تو ضرورت نہیں رہی کہ لوگ اس کو سند کو یاد کریں، لیکن پھر بھی یہ کتاب ہم تک جو پہنچتی ہے وہ سلسلہ ابھی تک باقی امام بخاری تک پہنچتا ہے. امام بخاری سے پھر ادھر سندیں لکھی ہوئی ہیں کتاب کے اندر موجود ہیں. یہ متأخرین کے یہاں ہے. بعد میں متأخرین کے یہاں جب احادیث کی تدوین ہو گئی، کتابوں میں حدیثیں موجود ہو گئیں، اور حدیثوں کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کو مدون کیا گیا؟ کیونکہ سلسلہ اسناد بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، سندیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں، اور لوگوں کا ان اسناد کو محفوظ رکھنا زبانی طور پر مشکل ہو رہا تھا. تو اس طرح سے ضرورت محسوس ہوئی کہ احادیث کو کتابوں میں مدون کر دیا جائے تاکہ وہ سندیں کتابوں میں محفوظ ہو جائیں. ورنہ پھر اس طرح سے جس قدر سندیں زیادہ ہوں گی تو اس میں غلطیاں زیادہ ہوں گی، اور پھر سندوں کو یاد کرنا، محفوظ رکھنا یہ مشکل کام ہو جائے گا. کتنی لمبی سندیں ہو جائیں گی اللہ کے رسول تک. تو پھر جب احادیث کو کتابوں میں مدون کر دیا گیا تو پھر ان سندوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ کتابوں میں محفوظ ہیں. اسی لیے آج لوگ سند نہیں یاد کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. ہاں، بطور شرف جو ہے ایک سلسلہ جو ہے امام بخاری تک یا کتابوں کے جو سلسلہ اسناد ہے اس کو اپنے لیے باقی رکھتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ اجازہ کے طریق سے. ٹھیک ہے، پھر آج کا درس یہیں پر آنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل بات پوری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.